الرحیم، دعا کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے اور کیا اثر ہے، یہ واقعاً بہت قابل غور بات ہے، اس لیے کہ انسان کمزور اور ناتواں ہے۔ اچھا، اسے ہر قدم کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل اور دشواری پیش آتی ہے، اور جب دشواری پیش آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی سہارا ہو، ایسا مضبوط سہارا جو اس کے ان مسائل کا حل کر سکے۔ ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے بندے، تو مجھے پکار، جی، میں تیری پکار پر لبیک کہوں گا، میں جواب دوں گا، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پیغمبر اکرم سے یہ فرما دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہیے کہ اللہ قریب ہے۔ یعنی یہ قربت کا احساس کہ اللہ قریب ہے، یہ احساس کہ میں بغیر کسی ولی اور وارث کے نہیں ہوں، بلکہ اللہ میرا ولی ہے، میرا وارث ہے، میرا سرپرست ہے، جی، یہ دعا رابطہ پیدا کرتی ہے بندے اور معبود کے درمیان۔ اچھا، اور یہ اتنا مضبوط رابطہ ہے کہ جو ہر دوسرے رابطے سے مضبوط ہے، اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دوسرا رابطہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ عبد کا معبود سے رابطہ، اور ایک بندہ حقیر کا ایک قادر و توانا اللہ سے رابطہ، کہ جو قدرت بھی رکھتا ہے، جی، جو خزانے بھی رکھتا ہے، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، جس کو جب چاہے جہاں عطا کر دے۔ بالکل۔ تو یہ اگر ذہن میں تصور آ جائے بندے کے کہ میں حقیر ہوں، ذلیل ہوں، ناتواں اور کمزور ہوں، لیکن اگر یہ احساس اس کو پیدا ہو جائے کہ ایک ایسے قادر و توانا مالک سے میرا رابطہ ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اور جو بندوں سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ 70 ماؤں کی مامتا بھی اس محبت کے سامنے کوئی بہت حقیر ہے۔ اسی لیے کہا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کا، روح ہے عبادت کی۔ اچھا، ایک اور بات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو کرے گا، مصلی بچھائے گا، قبلے کا تعین کرے گا، وقت دیکھے گا کہ نماز کا ہو گیا ہے یا نہیں، یا اگر مستحب نماز بھی ہے کوئی، کسی وقت بھی بندے کا دل چاہ رہا ہے تب بھی کم سے کم اٹھ کر وضو کرے گا، کچھ مقدمات فراہم کرے گا۔ لیکن دعا کے لیے نہ کسی وقت کی ضرورت، نہ کسی مقدمے کی ضرورت، نہ کسی خاص حالت اور کیفیت کی ضرورت۔ آپ نے ابھی جیسا فرمایا کہ بندہ لیٹا ہوا ہے بستر پر اور مانگ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے اور بندہ رب سے مانگ رہا ہے، دل ہی دل میں مانگ رہا ہے، رو کے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے۔ تو یہ دعا وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان کہیں بھی رابطہ پیدا کر سکتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ مختصر ترین ذریعہ، جی، سب سے زیادہ اہم ذریعہ رابطہ قائم کرنے کا، اور ڈائریکٹ اپنے رب سے کانٹیکٹ، براہ راست رابطہ۔ صحیح۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے، اور اسی لیے دعاؤں کے اوپر اتنا زور دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اتنی دعائیں بیان کی گئیں، انبیاء کی، مومنین کی، بندوں کی۔ یہ سب اس لیے کہ بندہ متوجہ ہو اپنی مشکلات میں، غیر خدا کی طرف یا حقیر بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں حقیر ہو کر پیش ہو جائے۔ اب ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے اس لیے